شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش بنیاد اسلام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور پچھلے 2 ایپیسوڈ سے ہم فتح مکہ کے بارے میں جان رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش میں آگے کیا کچھ پیش آیا۔ ایک رات ابو سفیان کچھ ساتھیوں کے ساتھ پتہ لگانے کے لیے نکلا۔ انہوں نے ایک اور دیکھا کہ آگ کی لپٹ سے پوری ریگستانی علاقہ روشن ہو رہا ہے۔ وہ بولے، یہ خجاع کی آگ ہے جس کی لپٹ آسمان کو چوم رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال لڑائی کرنے کا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ مرو جہران نام کی جگہ پر پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے لیے الگ الگ آگ جلائے۔ اس کی وجہ سے دشمن پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ نتیجہ جو چاہتے تھے وہی نکلا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی اسی آگ کی لپٹ دیکھ کر دہل گئے۔ انہوں نے کہا، اتنی بڑی فوج اور بل کھاتی ہوئی روشنیوں کا ایسا سمندر تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر ٹکڑی کا اپنا جھنڈا تھا اور 10,000 کی فوج ایک انداز، ترتیب اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کسی طرح گزری، صبح ہی بہادروں کی یہ فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ آپ کے جھنڈے کا رنگ کالا تھا، اس کو عقاب کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر پھاڑ کر بنایا گیا تھا۔ ابو سفیان ایک قلعے پر کھڑے تھے۔ 10,000 بہادروں کی فوج ان کے سامنے سے جا رہی تھی۔ ان میں پہچانی ہوئی صورتیں بھی تھی، جانے ہوئے لوگ بھی تھے، بھائی بند، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، دوست، دشمن سب ہی تھے۔ وہ بھی جو ریت پر لٹائے گئے تھے، جن کو اللہ کے دین اپنانے کے جرم میں سزا دی جاتی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مکہ کے مشرکوں کے کوڑے کھائے تھے۔ وہ بھی تھے جن کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا۔ ریت کے نشان مٹ گئے، لیکن ایمان کی شان ان کے مکھڑے پر اب بھی ویسے کی ویسے ہی چمک رہی تھی، اور وہ ان کے سامنے سے جا رہے تھے۔ وہ عمر بھی تھے جن کے بازو پر مشرکوں کو گھمنڈ تھا، پھر وہ قرآن کے اثر سے اندھیرے سے اجالے میں آ گئے تھے۔ وہ اب کفر کے لیے ننگی تلوار لے کر مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت علی مرتجع جا رہے تھے۔ ابو سفیان سوچنے لگے، اب سے بہت دنوں پہلے اپنے خاندان والوں کے ایک گروہ میں قریش کے ایک نوجوان نے کہا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تمہارے لیے اس کا حکم لایا ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بندگی کے لائق صرف وہی ہے جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ مرنے کے بعد اپنے تمام چھوٹے بڑے کرموں کے لیے اس کے پاس حساب دینا ہوگا۔ ان حقیقتوں پر آسمان اور زمین سب گواہ ہے۔ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب چپ چاپ دم سادے بیٹھے تھے۔ یکایک بہت ہی کم عمر کا ایک لڑکا اٹھا۔ یہ اس نوجوان کا بھائی تھا۔ اس نے کہا، اگرچہ میں آنکھوں کا مریض ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہے، میری باہیں دبلی ہے، مگر بھائی جان پھر بھی میں اس نیک کام میں آپ کی مدد کو تیار ہوں۔ بوڑھے لوگ ٹھہاکا مار کر ہنس پڑے۔ قریش کے زوردار خاندان اور تمام عرب کی مشترک طاقت کے سامنے یہ نوجوان اور ایک چھوٹا سا لڑکا جیسے کسی زوردار آندھی کے سامنے 2 تنکے۔ خیال کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے۔ وہی تو ہے جنہوں نے ایک بار کعبے کے آنگن میں اللہ کا نام لیا اور لوگوں نے ان کے ایمان کی قیمت ان کے جسم سے وصول کر لیا۔ چوٹوں کے مارے چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا، تیسرے پہر تک ہوش نہ ہوا، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ رات کے سناٹے میں گھر چھوڑ کر نکلے کہ پھر مکہ کی گھاٹیوں اور پہاڑوں کی صورت کو ترس گئے، اور سب سے آخر میں اس بھاری فوج کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اپنے ساتھ اپنے غلام کے لڑکے کو بٹھائے ہوئے
ایک معمولی کجاوے پیچ اور پھٹی پرانی چادر پر وہ فوج جس کی تلواروں کی جھنکار سے دشمن کا کلیجہ دہل رہا تھا، جس کے جھنڈے کی ہر لہر مشرکوں کی آنکھوں سے نگاہ اچل لے رہی تھی، جس کے سرداروں کے سینوں کے بھیتر اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ 10,000 سورماؤں کی اس فوج کا سردار کجاوے پر سر جھکائے ہوئے مالک کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اے مالک، زندگی تو حقیقت میں بس آخرت کی زندگی ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔